اللہ 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 اللہ۔ پہلا سوال ہم سے پوچھا ہے کہ پورے ہفتے کے اندر بھی جمع کر لیتے ہیں۔ کالا لباس پہنا جائے کہ نہ پہنا جائے؟ کالا لباس پہننا چاہیے کہ نہیں پہننا چاہیے؟ کالا لباس پہننا بالکل جائز ہے لیکن نامناسب ہے۔ جائز ہے لیکن نامناسب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی ہے۔ 63 سالہ زندگی کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بھی 1 منٹ کے لیے بھی کالا لباس نہیں پہنا۔ بس مسلمان کے لیے یہی دلیل کافی ہے۔ کالی پگڑی پہنی ہے پوری زندگی میں ایک مرتبہ، جب فتح مکہ ہو۔ آپ علیہ السلام جب مکہ کے اندر داخل ہو رہے تھے اس وقت اللہ کے نبی نے کالی پگڑی پہنی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کبھی نہیں پہنی، اس کے بعد کبھی نہیں پہنی۔ 2 سال بعد میں زندہ رہے اور اس کے بعد پوری زندگی، اس سے پہلے پوری زندگی ہے، لیکن کبھی بھی آپ علیہ السلام نے کالا لباس نہیں پہنا۔ تو کالا لباس پہننا حرام نہیں ہے، جائز ہے لیکن نامناسب نہیں، نامناسب ہے، نہ پہنا۔ اچھا، ایک ساتھ میں مردوں کو خواب کے اندر دیکھنے کے لیے کیا عمل کیا جائے؟ ہمارا کوئی مر گیا، قریبی فوت ہو گیا، اب ہم چاہتے ہیں کہ وہ خواب میں ہم سے مل جائے گا، اس کی حالت کو ہم دیکھ لیں کہ کیسے اس کی حالت ہے، تو اس کے لیے تو عمل علماء نے لکھا ہے کہ یہ اما پارہ ہے 30واں پارہ، اس کی جو 4 صورتیں ہیں، نبا، نازیات، عبس اور تکویر، ان 4 صورتوں کو بعد نماز عشاء کی نماز پڑھ لینے کے بعد 4 رکعت نفل کی نیت باندھی جائے۔ 4 رکعت نفل، اکٹھے 2 کر کے نہیں، اکٹھے 4 رکعت، اور پہلی رکعت کے اندر سورۃ النبا پڑھی جائے، دوسری رکعت کے اندر سورۃ النازعات پڑھی جائے، تیسری رکعت کے اندر پھر سورۃ العبس پڑھی جائے، اور چوتھی رکعت کے اندر تکبیر پڑھی جائے، اور اس کے بعد خاموشی سے سو جائے۔ کچھ ہفتے یہ عمل کرے، اللہ پاک جس کی وہ نیت کرے گا انشاءاللہ اس کو خواب کے اندر اس کی ملاقات کروا دے گا۔ آگے پوچھا جی، یہ اکثر ساتھیوں نے ہم سے پوچھا، ایک بازار کے اندر ایک ساتھی ہیں، انہوں نے باقاعدہ ایک بحث چھیڑ لی اور مجھے فون پہ لے لیا، کہتے ہیں روحیں ہر جمعرات گھر آتی ہیں، اگر روحیں جمعرات کو گھر نہیں آئیں گی تو مولوی کے گھر کھانا کیسے جائے گا؟ پہلی بات تو یہ، کیونکہ مولوی کے گھر کھانا جانے کا تعلق ہی روح کے آنے سے ہے نا۔ اگر وہ جمعرات کو نہ آئے تو مولوی صاحب کے گھر کیسے جائے گا کھانا؟ مسئلہ تو سب سے بڑا پیٹ کا ہے بھائی۔ عالم برزخ کے بعد جو عالم آگے اللہ پاک نے بنایا نا، جنت اور جہنم کا، علیین اور سجین کا، اللہ نے قرآن میں 2 مقام ذکر کیے ہیں کہ جو نیک آدمی ہوگا اس کی روح اعلیٰ علیین کے اندر چلی جاتی ہے، جسم قبر کے اندر، اور جو برا آدمی ہوتا ہے اس کی روح سجین کے اندر، یا زمین کے نیچے ایک حصہ ہے، اس کے اندر اس کی روح برے آدمی کی روح کے اندر چلی جاتی ہے۔ قیامت تک پھر یہ روحیں واپس نہیں آئیں گی۔ جب سور پھونکا جائے گا تو انہی مقام سے روحیں نکلیں گی اور جسموں کے اندر داخل ہوں گی۔ قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا یہی روحیں اپنے جسموں کے اندر داخل ہوں گی، پھر یہ جسم کھڑے ہوں گے اور اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ انتہائی واہیات ہے یہ بات جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر جمعرات کو روحیں گھر میں آتی ہیں، اور پھر وہ اسی نیت سے جو ہے نا وہ جمعرات کوئی میٹھا پکائیں گے، کوئی نمکین پکائیں گے، کوئی روٹی بنا کر خیرات کریں گے۔ پیٹ کس کا بنتا ہے بھائی؟ مولوی کا۔ روح بھی کبھی کچھ کھاتی ہے، روح بھی کبھی کچھ مانگتی ہے۔ روح آپ نے دیکھی ہے؟ کبھی روح سے ملاقات ہوئی ہے؟ کبھی روح کو آپ نے ہاتھ لگایا؟ کبھی زندہ آدمی کی روح نے نکل کے آپ سے کچھ مانگا؟ مرنے کے بعد ہی وہ آئے گی، مرنے کے بعد ہی پھر آپ اس کا استغفار کریں گے۔ تو کچھ چیزیں لغویات دین کے اندر داخل کر لی گئی صرف اپنا ڈھول بھرنے کے لیے، اپنا کنواں بھرنے کے لیے۔ تو یہ بالکل کنسیپٹ غلط ہے۔ کوئی روحیں نہیں آتی جمعرات کے دن، نہ کسی دن بھی واپس نہیں آتی۔ اس ساتھ کہتے ہیں پیسہ پڑا ہے، پیسہ اس کو کسی کاروباری آدمی کو دے دے، کاروباری آدمی کو، وہ اس کے اندر پیسے انویسٹ کر دے اور ہر مہینے ہمیں وہ پیسہ پرافٹ کا دیتا رہے، کہ یہ جائز ہے؟ ایسے تو بھائی پھر کوئی بھی نہیں۔ بھائی اس طریقے سے جائز ہے کہ وہ پرافٹ مخصوص نہ ہو کہ ہر مہینے 10,000 ملے گا۔ آپ کے پاس 1 لاکھ روپے پڑا ہوا ہے لیکن کمانے کے قابل نہیں ہیں آپ، تو آپ کو 1 لاکھ ایسے آدمی کو دے دیتے جس کا اچھا کاروبار چل رہا ہے، آپ اس کو دے دو، لیکن اس اعتبار سے کہ وہ آپ کا ماہانہ طے نہ کرے کہ آپ کو ہر مہینے آپ کے لاکھ روپے کے انویسٹمنٹ کے بدلے 10,000 روپیہ ہر مہینے ملے گا۔ یہ غلط ہے، سود ہے۔ ہاں کبھی 5 مل جائے، کبھی 3 مل جائے، کبھی 10 مل جائے، کبھی 9 مل جائے، ایسا اگر کر لے تو بالکل ٹھیک ہے، یہ جائز ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ بعض ایک ساتھی کہہ رہے ہیں ٹوپی گر جائے، ہمارے ساتھ بھی اکثر معاملہ ہو جاتا ہے کہ سجدے کے اندر گئے ٹوپی گر گئی۔ اگر آدمی نے دونوں ہاتھ سے تسلی سے ٹوپی اٹھائی اور پھر پہن لی، اس کو عملے کثیر کہتے ہیں، عملے کثیر، اور یہ منع ہے۔ تو ایک ہاتھ سے ٹوپی اٹھا کر، ایک ہی ہاتھ سے ٹوپی کو سر کے اوپر رکھ لیا اٹھا کر، تو یہ جائز ہے، اس کے اندر نماز میں کوئی فرق نہیں آتا۔ بعض لوگوں کی پگڑی تک بھی کھل جاتی ہے، تو پگڑی جو کہ 2 ہاتھ سے باندھی جائے گی، اس لیے اس سے اعتراض کیا گیا۔ اگر ٹوپی ہے سر پر تو وہ اٹھا کر ایک ہاتھ سے فوراً رکھ لی جائے، اس کے اندر کوئی بات نہیں، نماز کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا اس سے۔ ساتھیوں نے عرس منانا کیسا ہے؟ عرس پہلے تو یہ بتا دوں کہ یہ عرس ہندو مناتے ہیں۔ ہندوؤں کے اندر نا 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک عام آدمی جو مر جائے
ایک ہوتا ہے مہاتما، آپ نے کبھی سنا ہوگا مہاتما گاندھی کہتے ہیں، مہاتما گاندھی، ان کا نام گاندھی ہے، مہاتما کا لفظ کیوں لگایا جاتا ہے؟ مہاتما کا لفظ اس لیے لگایا جاتا ہے کہ ان کے مذہب کے اعتبار سے، ان کے کلچر کے اعتبار سے جو آدمی ان کے اندر بہت زیادہ صاحب حیثیت ہو، بہت زیادہ صاحب عزت ہو، بہت زیادہ صاحب وقار اور صاحب مرتبہ ہو، اس کو وہ کہتے ہیں مہاتما۔ تو جب ان کے ہاں کوئی مہاتما شخص، کوئی بہت زیادہ بڑا آدمی، ہمارے یہاں تو یہی ہے نا بھائی، اس کس کا منایا جاتا ہے؟ تو جب کوئی بہت بڑا آدمی ان کا مر جائے نا تو عام روٹین میں ہندو جلایا کرتے ہیں، یہ سب کو پتا ہے، لیکن جب کوئی مہاتما شخص ہو تو اس کو جلاتے نہیں بلکہ اس کو زمین کے اندر گاڑ دیتے ہیں، اس کو دوسرے الفاظ میں قبر ہی کرتے ہیں، اور اس کے اوپر ایک کوہان بناتے ہیں وہ، اور پھر ہر سال جب وہ دن آتا ہے جس دن اس کو گاڑا گیا تھا زمین کے اندر، اس سال اس دن کے اندر پھر ان کا ایک شخص جس کو مجاور کہا جاتا ہے، جو آج بھی قبروں کے اوپر بیٹھتے ہیں، وہ مجاور وہاں پر باقاعدہ ان کی پوجا کا اہتمام کرنے کے لیے سارنگی، ہارمونیم، طبلہ، باجا یہ جمع کرتا ہے، اور ایک ٹیم بلائی جاتی ہے جو کہ سارے کے اوپر وقت کرتی ہے، کام کرتی ہے، اور اس کے بعد ایک بھجن پڑھا جاتا ہے، یہ میں انہی کی زبان میں بتا رہا ہوں، ایک بھجن پڑھا جاتا ہے جس کو ہمارے ہاں مناسب نہیں کہنا، کہ کچھ مخصوص الفاظ پڑھے جاتے ہیں، اور وہ سب خاموش بیٹھ کر اس کو سنتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس مہاتما شخصیت کے نام پر وہاں پر پھر پرساد اور دوسری چیزیں وہ تقسیم کی جاتی ہیں، اور وہاں پر شرکت کرنے والے وہ لوگ وہ بھجن بڑے شوق سے سنتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس سے خیرات جو ہوتی ہے وہ سب کھاتے ہیں۔ اب بتاؤ بھائی ایمانداری سے مسلمانوں کو اس کیا سکتا ہے؟ سیم یہی پوزیشن نہیں، سیم یہی پوزیشن ہے، نام وہ بھجن کہتے ہیں، ہم قوالی کہتے ہیں، وہ پرساد کہتے ہیں، ہم خیرات کہتے ہیں، ان کا جو بھی ہوتا ہوگا، ہمارا متولی ہوتا ہے، مجاور ہوتا ہے بیٹھنے والا قبر کے اوپر۔ تو یہ عرس بھائی شرعی اعتبار سے جائز نہیں۔ اب میں آپ کو اس کی عقلی دلیل دیتا ہوں، عقلی، کہ شریعت کا یہ حصہ ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ عقلی دلیل کیا ہے؟ آپ سب کو پتا ہے نبی کتنے آئے بھائی؟ 1,24,000 یا 1,40,000، دو روایتیں ملتی ہیں۔ صحابہ کتنے آئے؟ 1,40,000۔ تابعین کتنے آئے؟ کوئی پتہ کوئی نہیں، لیکن لاکھوں میں۔ تبع تابعین کتنے آئے؟ لاکھوں میں۔ محدثین کتنے آئے؟ ہزاروں میں۔ فقہا کتنے آئے؟ ہزاروں میں۔ اولیاء اللہ کتنے آئے؟ لاکھوں میں۔ اگر شرعی حکم ہوتا عرس کہ لازمی منایا جائے، شریعت کا حصہ ہے، تو سال میں دن کتنے ہوتے ہیں؟ 365، اور لوگ کتنے تاریخ کے اندر گزر چکے ہیں بھائی؟ لاکھوں۔ کیا ممکن ہے ہر ایک کا عرس منانا؟ ہم روزانہ 1 گھنٹے کے اندر 60 منٹ ہوتے ہیں، اور 1 منٹ کے اندر 60 سیکنڈ ہوتے ہیں، اگر 1 سیکنڈ کے اندر ایک عرس بھی منائے نا، اللہ کی قسم پورا سال بھی مناتے رہے تو شخصیتیں ختم ہو۔ یہ میں آپ کو عقلی بات بتا رہا ہوں بھائی۔ اگر عرس منانا شریعت کا حصہ ہوتا، شرعی حکم ہوتا، تو پھر 1,24,000 انبیاء کو عرس مناؤ نا، 1,40,000 صحابہ کو عرس مناؤ نا، سارے محدثین کا، امام بخاری کا، امام مسلم کا، امام ترمذی کا، امام ابن ماجہ کا، ان سب کا عرس مناؤ نا، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مناؤ، امام مالک کا مناؤ، ان سب کا عرس کیوں نہیں منایا جاتا؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا مناؤ کیوں نہیں مناتے؟ حسن بصری کا مناؤ کیوں نہیں مناتے؟ عبد القادر جیلانی کا مناؤ کیوں نہیں مناتے؟ پھر سب کا عرس کیوں نہیں مناتی ہے دنیا؟ کیونکہ یہ شرعی حکم نہیں ہے۔ اگر شرعی حکم ہوتا، اللہ اس کو زندہ کرنے کے لیے اسباب پیدا کرتے ہیں، ایسا طبقہ پیدا کرتے ہیں، لیکن یہ جو مخصوص طبقہ یہ سارے کام کر رہا ہے، یہ صرف اپنے پیٹ کے لیے کر رہا ہے، لہذا عرس منانا جائز نہیں بھائی، بالکل، اور اس کے اندر شرکت کرنا بھی ناجائز ہے۔ حائضہ عورت رات کو وظائف پڑھ سکتی ہے نہیں پڑھ سکتی؟ یہ جو ماہواری آتی ہے نا عورتوں، اس کے اندر ایک عورت ایسی ہے اگر جس کا عام طور پر روٹین تھی اس کی کہ وہ روزانہ سونے سے پہلے 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھتی تھی، 3 مرتبہ سورۃ الفلق پڑھتی تھی، 3 مرتبہ سورۃ الناس پڑھتی تھی، پھر وہ آیت الکرسی پڑھتی تھی، پھر وہ تسبیحات فاطمہ پڑھتی تھی، یعنی اس کے معمولات تھے روزانہ کے کچھ نہ کچھ، اور وہ روزانہ کی بنیاد پر کبھی ناغہ نہیں کرتی۔ اگر ایسی عورت ہے جب اس کو ماہواری آ گئی، وہ قرآن پڑھے گی یا نہیں پڑھے گی؟ اس پر فقہا نے لکھا ہے کہ اگر ایسی عورت ہے جس کا پہلے سے معمول بنا آ رہا ہے تو وہ پڑھے گی، لیکن نیت معمولات کی نہ کرے، نیت دعا کی کر لے، اور دعا حالت حیض کے اندر بھی جائز ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ تو یہ معاملات وہ عورت کر سکتی ہے۔ ہاں اگر ایسی عورت نہیں ہے، ایسی عورت نہیں کبھی کبھی پڑھتی ہے، تو اس کو احتراز کرنا چاہیے، قرآن کو ایسی حالت میں نہ پڑھے، قرآن کو ایسی حالت میں نہ پڑھے۔ دوسرا یہ کہ میں بتا دیتا ہوں کہ ہماری عورتیں جو ہے نا وہ حالت حیض کے اندر دم کروانے بھی چلی جاتی ہیں، یا گھر میں ہی شوہر سے کہہ دیا مجھے دم کر دو میرے ساتھ، بھائی ایسی عورت کو دم جائز نہیں ہے۔ سرائکی میں کہہ رہا ہوں صلوات رکھنا جائز کیا نہیں؟ جس کو ماہواری آ جائے، جو ناپاک ہو، یا مرد بھی ایسا ہے جو ناپاکی کی حالت میں ہے، اس پر قرآن پڑھ کر پھونک مارنا یہ ناجائز ہے، لہذا ان چیزوں سے احتراز کیا جائے، بچا جائے بھائی، ان چیزوں سے بچا جائے۔ اللہ 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 اللہ